دیکھیں گے تو ہٹلر کی زندگی دیکھیں گے کہ ارے 3500 بیویوں والا ہٹلر یہاں پر بھی موجود ہے، کدھر جاؤ گے؟ کہیں نہیں بچ سکتے۔ پوتر اور سچا مذہب کوئی ہے تو اسلام ہے، پروفٹ محمد کی زندگی ہے، بس فل اینڈ فائنل۔ ایک حزب اللہ، یہ لوگ کھانے پہ کم دھیان دیتے تھے، تعلیمات نبوی کو کلیکٹ کرنے میں زیادہ دھیان دیتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کے ہر پہلو کو انہوں نے جذب کیا اور انہوں نے کور کیا اس کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو میرے بھائیوں تبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دشا ذرہ برابر بھی بھٹکا، نوجوانوں میں پھر سے آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، اگر آپ کو نالج اور جانکاری ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کے تعلق سے، تو کوئی بھی نبی کے اوپر انگشت نمائی کرے گا تو آپ دو ٹوک لفظوں میں اس کو جواب دے سکتے ہو۔ نبی کی زندگی کو اٹھاؤ۔ اگر آپ کو تجارت کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھو، اگر آپ کو سیاست کرنا ہے تو نبی کی زندگی دیکھو، اگر آپ کو بہتر شوہر بننا ہے تو آپ علیہ السلام، اگر آپ کی بیوی عمر دراز ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محمد کی زندگی دیکھو، اگر آپ کی اہلیہ کماری ہے، چھوٹے عمر کی ہے آپ سے، تو اماں عائشہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اگر آپ کی اہلیہ اونچے گھرانے سے آئی ہے، منسٹر کی بیٹی ہے، آپ سے 5% زیادہ مالداری میں ان کا نام ہے، آپ 15 ہو تو اگر وہ 20 ہے تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی بیوی غریب ہے، اگر آپ کی گھر کے اندر آپ کی اہلیہ غریب ہے تو حضرت جویریہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی عورت، آپ کے لیے بہت زیادہ کمزور ضعیف ہے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ یہ 11 شادیاں اس لیے ہوئی تھی تاکہ یہ نظام بیلنس قائم ہو دنیا والوں کے لیے۔ اور اگر آپ مکھیا بنے، اگر آپ پردھان بنتے ہیں، اگر آپ MLA بنتے ہیں، اگر آپ منسٹر بنتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی فتح مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، محمد الرسول اللہ کی حنین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آپ صرف رحم دل نہیں تھے، آپ صرف ہنستے نہیں تھے کہ نہیں محمد صرف ہنستے تھے، خند پیشانی رہتے تھے، محمد الرسول اللہ کچھ جانتے نہیں تھے، نہیں، وہ بیک وقت ایک اچھے انسان، ایک اچھے صادق امین، ایک نبی، اور ضرورت پڑنے پر وہی نبی، کبھی کبھی اسد اللہ، کبھی کبھی حیدر کرار ان سے نکلتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب جنگ کے میدان میں جاتے تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کے تلواروں کے نیچے کوئی آ گیا تو وہ بچ نہیں سکتا ہے، لیکن آج تک محمد رسول اللہ نے اپنی تلوار سے کسی کفار کو، مشرکین کو، آج تک آپ نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا، بچتے رہے، آپ نے ایک قطرہ خون تک اپنی ذاتی اعتبار سے کسی کا نہیں بہایا محمد رسول اللہ نے۔ آپ بزدل بھی نہیں تھے، آپ ہمت والے تھے، آپ پہلوان تھے، آپ طاقتور تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کی تعداد صحابہ کرام کی تھی، اپنی کثرت پر اتراتے تھے کہ بھائی ہم لوگ کلیا چک میں بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، یہاں پر کوئی پر نہیں مار پائے گا، کوئی مشرکین، کوئی جوڈائزم، کوئی یہودی کا کوئی ایجنٹ یہاں پر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لیکن کبھی کبھی غرور اور تکبر، عجب مطلب خود پسندی، نہیں آج تو ہم زیادہ ہیں، جب ہم 313 تھے تو ہم نے دھول چٹایا تھا، آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں۔ حنین کے میدان میں صحابہ اس گمان میں، آپ 12,000، اتنی بڑی فوج آج تک نہیں ہوئی، گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے غزوہ حنین میں۔ جب وہاں پر رومن امپائر کے ذریعے سے جب وہاں کی فوجیں وہاں پر آئی، کرسچن فوجیں، تو یہ لوگ اس گمان میں تھے کہ تو آج تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، حنین کا میدان قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اس جنگ کے حالات کیسے ہوں گے اس چیز سے ناآشنا تھے، جا ہی رہے تھے کہ اچانک کفار اور مشرکین حملہ کرتے، چاروں طرف سے تیر چلتے، بھالے چلتے، تو صحابہ کرام تیار نہیں تھے،
اس وقت ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، کوئی ادھر چھپ گئے، کوئی ادھر چھپ گئے، تنہا محمد رسول اللہ اکیلے کھڑے رہ گئے۔ محمد بزدل نہیں، پارتھ نہیں تتوئی پدیتے ہردے دوربلیم شدرم ہردے دوربلیم۔ جیسے شری کرشن جی نے مہا بھارت کے میدان میں ارجن کو کہا تھا کہ تم بزدل مت بنو، یہ پیغام کہاں سے آیا تھا؟ یہ پیغام محمد رسول اللہ کی زندگی سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر داخل کی۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ میرے پیارے صحابہ بزدل مت بنو، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، قبیلہ قریش میں ہمارا جنم ہوا، شمبل گرام گکیس براہ منیس گہاتمن بھبن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشتی۔ عبداللہ کے ذریعے سومتی کے کوک سے میں شمبل گرام میں اوترت ہوا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں رسول ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اے رومن کے فوجوں، یہودیوں کے چیلوں، اگر تمہارے دل میں یہ گمان ہے کہ سارے صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں تو آج محمد ابن عبداللہ کا، محمد رسول اللہ کا سر قلم کر دیا جائے۔ آؤ تمہارے تلوار میں طاقت ہے، آؤ میں تنہا کھڑا ہوں اس خچر اور اس گھوڑی پر، اس گدھے پر سوار ہو کر، گدھے کا سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، میں گھوڑے پر بیٹھ کر، میں آنا نبی، میں اپنی تلوار کے ساتھ تم سے مقابلے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اگر تیرے بازوں میں تیرے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ مقابلہ کرو مجھ سے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کسی رومن فوجوں کی کہ نبی کے سامنے آ کر مقابلہ کرتے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ اعلان، یہ آواز سننا تھا، جب آپ کی یہ للکار تھی، تو آپ علیہ السلام کی اس للکار کو دیکھ کر میرے ساتھیوں صحابہ کرام جو ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، سب کے سب جمع ہو گئے اور پھر وہ حملہ کیا ہے کہ رومن امپائر کے 30,000 ان کے فوجوں کو دھول چٹایا اور پھر حنین کے میدان کو جیت کر لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام بہادر بھی تھے۔ اگر آپ کو بہادری کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، غزوہ حنین کی، فتح مکہ کی، رحم و کرم، چھوٹے بچوں پر شفقت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کپڑے نہیں تھے تو اپنی چادر اتار کر کپڑا پہنانا، ایک ان کی نبی پاک علیہ السلام۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم آج بھی اپنائیں گے تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں نا اناپ شناپ، کبھی کچھ بھی بول دیتے، کبھی کچھ بھی بول دیتے، یہ جانتے نہیں ہیں، یقیناً یہ ان پڑھ ہیں، گوار۔ میں تو کئی مرتبہ چیلنج کر چکا ہوں کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے، ماں کا صحیح لال ہو، تو آؤ سامنے میں گرنتھوں کی روشنی میں بات کرو، کتابوں کی روشنی میں بات کرو۔ تم اپنے گرنتھ کو پڑھو، میں اپنے گرنتھ کو پڑھوں گا، اور پھر تمہارے گرنتھ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ گرنتھوں میں اچھی بات لکھی، ہم نے تو کہا تھا اس یتی نرسمہانند تیاگی جی گری جی کو ہم نے تو کہا تھا کہ ادھر ادھر مت بکو، اپنی کتابیں پڑھ لو، تسمات شاسترم پرمانم تی کاریہ اکاریہ، پڑھو کتاب، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، کون سا چیلنج کرنا ہے، کون سا چیلنج نہیں کرنا ہے، اپنی کتاب پڑھو۔ کرشن جی نے کہا یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپرتی نہ سکھم نہ پرامگتی۔ شاستروں کو نہیں مانو گے تو جلو گے آگ میں، اپنے شاستر کو مانو نا۔ نبی کی زندگی کی پوترتا، نبی کی زندگی، آخری نبی چاہیے آپ کو۔ یہ جتیندر تیاگی جی اناپ شناپ کچھ بھی بکتے، جہاں گئے ہو نا جی، جس کے دھرم میں، جن کے دھرم میں، وہاں تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی اگر مسلمان بننا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھتا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، 5 ارکان، ایمان، گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ سکھ دھرم کو اپنانا چاہتے ہیں تو 5 چیز، کیا؟ بڑے بال رکھنا، کرپان، کڑا پہننا، بیگی پہننا، اور اعتماد رکھنا ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر، اس پر آستھا رکھنا۔ وہاں پر بھی، لیکن جس دھرم میں گئے ہو، کیا پڑھ کر کے تم، کون سا کلمہ، کون سا منتر پڑھ کر کے آپ ہندو ہوئے؟ ایک سوال میڈیا والوں کو کرنا چاہیے
جیسے کوئی مسلمان بنتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے. لیکن جب آپ ہندو بنے تو کون سا کلمہ پڑھے، کون سا منتر پڑھے؟ آپ کہیں گے جی ہم نے گایتری منتر پڑھا، اوم بھروسواہا تتسویتروریرنیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. تو گایتری منتر پڑھے تو گایتری منتر میں وہی بات لکھی جو سورہ فاتحہ میں ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں برہما سوتر پڑھا، ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم پرماتما. ارے یہ تو کلمہ ہے ہمارا جو کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، وہی ایکم برہم دتیہ ناستے میں کیا فرق ہے وہاں سے یہاں میں بتاؤ. وہ کہے گا نہیں جی ہنومان چالیسا یاد کرا رہے ہیں ہم کو، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہلو کو اجاگر انجن پتر پون ست ناما رام دوت اتلت بلداما. تو کون سی بڑی بات؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہنومان ہنن کرنے والی ذات، نیکی کرنے والی ذات، نیکی کرنے والی ذات، مدد کرنے والی، کفار مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے طیرن ابابیل کو بھیجا، وہاں پر راون کے مقابلے کے لیے ہنومان ہنن کو بھیجا. جو مطلب اس کا وہی مطلب الم تر کیف فعل ربک کا ہے. تو کون سی چیز وہاں پر نہیں ہے جی بتاؤ، کون سی چیز نہیں؟ وہاں پر بھی تو وہی چیزیں ہیں. یہاں ایک اللہ تو ہضم ہوا نہیں، وہاں پر 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں میں کس کو خوش کریں گے آپ جا کے؟ کس کو خوش کریں؟ یا نبی پاک علیہ السلام کی 11 شادیوں پر آپ کا اعتراض. اب وہاں پر راجا چتر کیتو کو جب پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ تم تو پاگل ہو جاؤ گے، الٹے لٹک جاؤ گے کہ ارے ہم تو وہاں 11 پہ بھڑک گئے تھے، یہاں تو 1 کروڑ والے بھی موجود ہیں. اور پھر کہاں جائیں گے جی؟ اور پھر کرسچن کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، وہاں جا کر دیکھ. کیوں؟ پورا قرآن محفوظ، احادیث مبارکہ مشعل راہ، اور کوئی نظام کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائی جو وقت بھی بہت ہو چکا ہے، بس آپ لوگوں سے اختم میں یہی گزارش یہی درخواست ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے. ایک غلط فہمی آپ لوگوں کے دل و دماغ سے نکل جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.